باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آنے والی اشیاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی۔ اس ہوا کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں کی خوشبو کو دنیا میں لاتی تھی، بس یہ خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجرہ اسود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ جنت کے درخت ریان کا تھا، اس کی لمبائی 10 ذرا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ اس طرح درختوں سے نکلنے والا گوند، اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا نازل ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے تو لوہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہتھوڑا اس کی جنس سے ہے۔ پس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کو توڑنا شروع ہوئے اور وہ شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ پھر اس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پگھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ بنائی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک تنور بنایا، یہ وہی تنور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں پہنچا تھا، اور ہند میں پانی کے عذاب کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا، اسی وجہ سے ان کے سر کے اگلے حصے پیشانی کے بال گر گئے۔ پھر ان کی اولاد بھی ننگی پیشانی کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے طویل قد کی وجہ سے جنگل کے جانور ان سے بدکتے تھے، بس وہ اسی وقت سے انسانوں سے وحشت کھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ملائکہ کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر ان کا قد چھوٹا کر دیا گیا، ان کی وفات تک پھر ان کا قد یہی رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا حسن ان کی اولاد میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی کے اندر جمع نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے تو اس وقت حق تعالیٰ نے 30 قسم کے پھل انہیں توشہ کے طور پر دیے تھے۔ ان میں 10 چھلکے والے اور 10 گٹلی والے، اور 10 ایسے تھے کہ جن کا نہ چھلکا ہے اور نہ ہی گٹلی۔ جو 10 چھلکے والے تھے ان میں اخروٹ، بادام، پستہ، مندک درخت کا پھل، خشخاش درخت بلوط کا پھل، شاہ بلوط کا پھل، سیاہ چمکدار بغیر گٹلی والی کھجور اور انار اور کیلا تھے، اور 10 گٹلی والے پھل آڑو، خوبانی، آلو بہارا، کھجور، امبیرا، بیر، شفتالو، اناب، گلر، درخت شاہ لوج کا پھل۔ بغیر چھلکے اور گٹلی والے 10 پھل سیب، پپیتا، ناشپاتی، انگور، شہتوت، انجیر، لیموں، درخت خنزاب کا پھل، ککڑی، خربوزہ۔ جنت کی گندم کا وزن کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تھیلی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس تھیلی سے 7 دانے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہی ہے جو آپ کی جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اور ایک دانے کا وزن اس وقت 1,60,000 درہم کے برابر تھا، ایک ہی ساعت میں کھیتی کا اگنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میں ان کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو زمین میں پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پس رب تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ یعنی زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔
پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کاٹو، انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں سے رگڑو، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر کہا پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا اور صرف دانی باقی رہ گئی۔ پھر وہ دونوں پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اور پتھر اور ایک لوہے کا توا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی رگڑا، ان سے آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی، اور یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو آگ پر تیار ہوئی۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔